سوچ لیا کہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے اور اسی کا ایک عقیدہ دل میں بٹھا لیا. تو آج کل خوابوں پر بھروسہ کرنے کی عادت بہت زیادہ لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بہت بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی جاگنے کی حالت درست ہو، یعنی جاگنے کی حالت میں انسان کے اعمال، افعال، کردار اچھا ہو، جاگنے کی حالت درست ہو، اچھی ہو، تو کتنا بھی برا خواب دیکھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر جاگنے کی حالت درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو کتنا ہی عمدہ اور اچھا خواب دیکھ لیں کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ جو سمجھیے پہلی مثال. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، داڑھی نہیں رکھتا، اللہ سے نہیں ڈرتا. ایسا انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خود جبرائیل بن گیا، وہ خود بڑا اللہ والا بن گیا یا عرش پر پہنچ گیا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے برخلاف کوئی نمازی ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہو، اوامر بجا لاتا ہو، نواہی سے بچتا ہو، اجتناب کرتا ہو، اگر ایسا انسان خواب میں دیکھے کہ وہ شیطان بن گیا ہے تو ڈرنے کی اسے کوئی بات نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اچھا خواب دیکھنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیں گے کہ بھائی تم دنیا میں بڑے اچھے خواب دیکھتے تھے تو اس لیے جنت میں چلے جاؤ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو برے برے خواب دیکھے اسے یوں کہتے کہ تم نمازی تو تھے، پرہیزگار تو تھے، مگر برے خواب دیکھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے جاؤ. ایسا بالکل نہیں ہوگا. وہاں تو اعمال کا اعتبار ہوگا. قیامت میں حساب و کتاب جو ہوگا وہ اعمال کے حساب سے ہوگا. خواب کچھ بھی ہو، اچھا دیکھا ہو یا برا دیکھا ہو، وہاں خوابوں کے اعتبار سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. کیا عجیب اصول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اس لیے تو حضرت کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا تھا. ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں. ان باتوں سے یہ مطلب بھی ہرگز نہ نکالا جائے کہ خواب کی بالکل کوئی حقیقت نہیں، بلکہ خواب کی حقیقت ہے. اور حدیث میں نبوت کا 40واں حصہ خواب کو قرار دیا گیا ہے. مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب کے خواب اور ہر وقت کے خواب معتبر نہیں ہوتے. سب کے خواب بھی معتبر نہیں ہوتے اور ہر وقت کے خواب بھی معتبر نہیں ہوتے. بلکہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. یہاں پر بات رکی تھی. ایک خیالی خواب ہے، ایک شیطانی خواب ہے اور ایک الہامی خواب ہوتا ہے. اس لیے خواب پر کلی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہر اعتبار سے صرف خواب پر فیصلے نہیں لیے جا سکتے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس قسم کا خواب ہے. خیالی خواب ہے، شیطانی خواب ہے، الہامی خواب ہے، یہ کس قسم کا خواب ہے. لیکن عام طور پر آج کل جو خواب ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ یا تو خیالی ہوتے ہیں یا تو شیطانی ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا. خواب میں کیا دیکھا؟ میرا سر ہی کٹ گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. آپ نے ہنس کر فرمایا، اذا لعب الشیطان بأحدکم فی منامہ
فلا يحدث به الناس. آپ نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو یہ خواب لوگوں کو بتاتے نہ پھرے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے بے تکے خواب بیان نہ کیا کرو. اگر ہر خواب کی کوئی حقیقت ہوتی تو آپ ایسا کیوں فرماتے؟ تو اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ ہر خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہر خواب اعتبار کیے جانے کے قابل نہیں ہوتا. عام طور پر جو ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ یا تو خیالی خواب ہوتا ہے یا پھر شیطانی خواب ہوتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بھی کچھ دکھا دیا جاتا ہے، اس کو الہامی خواب کہتے ہیں یا اسے ربانی خواب کہتے ہیں. لیکن یہ پتہ اس وقت چلے گا جب ہم خواب دیکھنے کے بعد کسی سے بیان نہ کریں، اہل علم حضرات سے، اہل تعبیر حضرات سے رجوع کریں اور اپنا خواب ان کو بتائیں. جو تعبیر ہوگی اس کے حساب سے وہ بتا دیں گے کہ یہ خواب خیالی ہے، یہ خواب شیطانی ہے، یہ خواب الہامی. اپنے طریقے پر خواب کی کوئی تعبیر نہیں لینی چاہیے بغیر علم کے. آج یہی مصیبت ہے، آدمی رات میں خواب دیکھتا ہے، صبح سے ہی ایک بات اس کے ذہن میں خواب کو لے کر چل رہی ہوتی کہ میں نے ایسا دیکھ لیا ہے، برا خواب دیکھ لیا ہے، سانپ بھگا لے کر آ رہا، شیر جیت کھا رہا ہے، میں جنگل میں ہوں، میں تالاب میں ڈوب رہا ہوں، کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی مجھے پٹک رہا ہے، کوئی میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. عجیب عجیب خواب لوگ دیکھتے ہیں. تو اپنے طریقے پر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں سے مجھے نقصان پہنچے گا، اور اپنے طریقے سے ان کے ساتھ دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے فلاں شخص کی طرف سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے وہ میرا دشمن ہے. حقیقت میں اس کا تعلق یا تو شیطان سے ہوتا ہے یا پھر خیال سے ہوتا ہے. تو اس لیے ضابطہ یہ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب پر ہماری زندگی کے فیصلے منحصر نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا اور جس وقت میں بھی ہوگا وہ ہماری تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی اگرچہ کی حقیقت ہے لیکن اسی خواب پر ہماری زندگی کے فیصلے منحصر نہیں ہوتے. جب بھی کوئی آدمی خواب دیکھے جس کی وجہ سے خوشی ہو یا پھر درد ہو، نقصان کیا اندیشہ ہو یا پھر غم میں آدمی مبتلا ہو، تو ایسی صورت میں اہل علم، اہل تعبیر حضرات سے رجوع کریں، اپنا خواب بیان کریں اور پھر اس کی صحیح تعبیر معلوم کر کے اطمینان کریں. گزشتہ دنوں میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر اچھا خواب دیکھیں تو صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے جس میں نقصان سامنے آ رہا ہو یا جان کا دھوکہ سامنے آ رہا ہو، کوئی بھی ایسا برا خواب جو آدمی کو اندر سے ملا دے، تو وہ فوراً استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، اللہ سے پناہ چاہے. تو یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں، خوابوں کے پیچھے زیادہ پڑنا نہیں ہے. اور یاد رکھیے جو لوگ خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے. یاد رکھیے، بہت قیمت کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. خوابوں کے پیچھے جو لوگ پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کر، نہا دھو کے، وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے. آج ایک خواب دیکھ لیا اس کی وجہ سے ایک ٹینشن، کل ایک دیکھ لیا اس کی وجہ سے ایک ٹینشن. عجیب عجیب خواب نظر آتے رہتے. ہر خواب کا اثر اگر آدمی اپنی ذات پر، دل و دماغ پر لینا شروع کر دے تو ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا. اس کے اندر کی دنیا ہل جائے گی اور اس کی دماغی حالت بگڑنے کی طرف چلی جائے گی. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، اذا لعب الشیطان بأحدکم فی منامہ فلا یحدث به الناس، کہ شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو یہ خواب لوگوں میں بتاتے نہ پھرو، یعنی اس کا کوئی اثر نہ لو، استغفار کر کے چھوڑ دو. اسے بتانا، اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کے ساتھ عقیدے بنا لینا، یہ ساری باتیں
انسان کو جو ہے ڈپریشن میں اور پریشانیوں میں